السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں پاک ایکسکلوسیو ٹی وی۔ آج ہم بات کریں گے پاکستان کے اس ادارے کی جو پاکستان میں ایک کامیاب اور ایک بڑا ادارہ تھا، لیکن آج وہ بند ہو گیا۔ جو سینکڑوں گھروں کا چولہا جلاتا تھا، آج وہ خود دوسروں کے رحم و کرم پر ہے۔ حکومت گرانٹ دیتی ہے تو ملازمین کو تنخواہ مل جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک عجیب بات یہ بھی ہے کہ ایک جانب تو ہر ماہ اسٹیل مل سے ملازمین کو نکالا جا رہا ہے، اور دوسری جانب من پسند افراد کو، من پسند افسران کے چاہنے والوں کو کانٹیکٹ پر رکھا بھی جا رہا ہے۔ اس وقت بھی تقریباً 3000 کے قریب ملازمین کام کر رہے ہیں، جن میں سے جو ہے آدھے جو 2200-2400 جو ہیں وہ ریگولر ہیں، باقی 600-700 کانٹیکٹ پر ہیں۔ اسٹیل مل 2015 سے برے حالات میں تھی، اس کے بعد جو ہے حکومت نے اس کو بند کر دیا، اور آج اس کے ملازمین جو ہیں وہ یا تو فاقہ کشی کر رہے ہیں یا وہ در بدر ہیں۔ دوسری جانب ایک عسکری ادارے کے ساتھ ساتھ سینکڑوں کی تعداد میں یہاں پر گارڈز بھی موجود ہیں۔ اس کے باوجود ہر روز اسٹیل مل سے لاکھوں روپے کی چوری بھی ہوتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ 10 سے 20 ارب کا ایک کیس FIA کے پاس ہے، جس کی انکوائری چل رہی ہے، اور اس میں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ملوث ہیں، جو اس وقت بھی مختلف عہدوں پر موجود ہیں۔ اور یونین کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ ان ملازمین کو ہٹائے بغیر انکوائری نہیں ہو سکتی، لیکن بہرحال انکوائری چل رہی ہے۔ FIA اس کا کیا فیصلہ کرتی ہے اور اس کا کیا ہوتا ہے، وہ ایک الگ کہانی ہے۔ اس وقت بات کی جائے تو سوشل میڈیا پر ایک کباڑیے کی کہانی چل رہی ہے، اس کا بیان چل رہا ہے، جس نے مختلف افراد پر اپنے ساتھ شامل ہونے کا الزام لگایا ہے۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ مختلف کمیٹیز نے بھی سینٹ کی، قومی اسمبلی کی، یہی سوال کیا کہ جب اتنی گارڈز موجود ہے، اتنی سخت سیکورٹی ہے، تو اس کے باوجود جو ہے کس طرح اتنی بڑی بڑی چیزیں چوری ہو رہی ہیں۔ ایک تو ہوتا ہے کوئی چور آیا، کوئی چھوٹی موٹی چیز لے گیا، لیکن ایسی ہیوی چیزیں چوری ہو رہی ہیں جن کو بغیر مشینری کے ادھر سے ادھر ہلایا بھی نہیں جا سکتا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس سب کی انکوائری ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اسٹیل مل کو مختلف حصوں کو پرائیویٹ کیا جا رہا ہے، اور اس پر بھی کام ہو رہا ہے۔ PTI کی گورنمنٹ میں اس پہ کام شروع ہوا۔ موجودہ حکومت نے اس حوالے سے ابھی تک کوئی واضح پالیسی نہیں دی کہ اس کو پرائیویٹ کیا جائے گا یا اس کو بحال کیا جائے گا۔ FIA کے پاس جو انکوائری ہے، اس میں اس وقت کے جو موجودہ اعلیٰ عہدوں پر کچھ افسران ہیں، ان کے نام بھی ہیں۔ اسی طرح کباڑیے نے بھی کئی افسران کے نام دیے ہیں، لیکن یہ ساری کہانیاں اسٹیل مل کی تباہی میں جہاں پر حکومت کا ہاتھ ہے، وہاں ملازمین کا بھی ہاتھ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جی جہاں پر 10,000 کی ضرورت تھی، وہاں پر اگر 20,000 رکھ لیے جائیں تو لازمی سی بات ہے کہ ادارہ بند ہوگا۔ جہاں پر 500 کی ضرورت ہے، اب 1500 رکھ لیے جائیں تو ادارہ تباہ ہوتا ہے۔ یہی سب کچھ اسٹیل مل میں ہوا، جس میں پرانی سابقہ مختلف جو گورنمنٹیں ہیں وہ سب شامل ہیں۔ کسی ایک کو الزام نہیں دیا جا سکتا کہ جی اس گورنمنٹ کی وجہ سے یہ ہوا۔ مختلف جو سینٹ کمیٹی ہیں، قومی اسمبلی کمیٹی ہیں، وہ دورہ بھی کرتی ہیں اور موجودہ جو حالات ہیں اس کو جائزہ بھی لیتی ہیں، لیکن فی الحال یہ ابھی تک معاملہ چل ہی رہا ہے کہ اسٹیل مل کا مستقبل کیا ہوگا۔ آیا یہ پرائیویٹ ہوگی یا جو ہے اس کو چلایا جائے گا۔ موجودہ حکومت کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جو مختلف وزراء وہ کہہ رہے ہیں چلائیں گے، لیکن جو حکومت کے حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ کیا اسٹیل مل چلے گی یا نہیں چلے گی، اس کا فیصلہ تو ہوگا آنے والے دنوں میں۔ آپ دیکھ رہے ہیں پاک ایکسکلوسیو ٹی وی۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ سب سے اہم چیز جو اسٹیل مل میں وہ یہ ہے کہ اس وقت بھی اسٹیل مل میں اربوں خربوں روپے کا سامان موجود ہے، اور اگر اسٹیل مل کو چلایا جائے تو جتنی یہاں ملازمین کو ہر ماہ تنخواہ ملتی ہے، اس کی 1-2 ماہ سے چلایا جا سکتا ہے۔ ضرورت صرف نیت کی ہے۔ کوئی اچھا افسر آئے گا،
کوئی اچھا وزیر آئے گا، کوئی اچھی انتظامیہ آئے گی تو یہ ادارہ چلے گا۔ ملازمین کا کہنا یہ ہے کہ وہ اوور ٹائم کے بغیر بھی کام کرنے کے لیے تیار ہیں، ڈبل ڈیوٹی بھی کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ان کو ادارے کو بچایا جائے اور ان کی نوکریاں بچائی جائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو موجودہ حکومت ہے اس کی اس حوالے سے واضح پالیسی سامنے آنی چاہیے کہ وہ اسٹیل مل کے ساتھ کیا کرے گی۔ آیا وہ اسٹیل مل کو پرائیویٹ کرے گی یا اسٹیل مل کو اس طرح چلنے دے گی؟ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔